رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَىٰ تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور ڈال دیجئے اپنا عصا۔ پھر جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ بڑا سانپ ہے، تو پھرے موسیٰ علیہ السلام پشت دے کر اور نہیں مڑ کے دیکھا۔ اے موسیٰ نہ ڈریے، بے شک میں نہیں خوف کھاتے میرے پاس رسول، مگر وہ شخص جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا بھلائی کو بعد برائی کے، پس بے شک میں بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور داخل کیجئے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید بغیر کسی تکلیف کے 9 معجزات میں فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف۔ بے شک وہ ہیں ایسے لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 10 سے لے کر کے آیت نمبر 12 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ ہوا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا تذکرہ کیا ہے۔ جو معجزات سب سے پہلے جہاں شجر موسوی کا واقعہ پیش آیا کہ درخت میں آگ دیکھی، وہیں اللہ نے یہ دونوں معجزات عطا فرما دیے تھے، اور انہی دونوں معجزات کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی پوری زندگی ان کے ساتھ رکھا۔ جب بھی ضرورت پڑی عصا والا معجزہ اور ید بیضاء والا معجزہ، یہ ہر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ اس کے علاوہ جو اور 7 معجزات تھے وہ وقتی تھے کہ ایک دفعہ ہوئے اس کے بعد ختم، اور یہ 2 معجزے بھی موسیٰ علیہ السلام کی حیات کے ساتھ رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی یہ معجزات ملے، جب موسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا کے جہان سے انتقال ہوا وصال ہوا تو اس کے بعد معجزات بھی ختم، اور تمام سابقہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا۔ صرف ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا یہ معجزہ قرآن مجید والا قیامت تک بلکہ اس کے بعد جنت میں بھی یہ رہے گا۔ یہ معجزہ دائمی ہے، یہ نشانی ہے کہ سابقہ انبیاء کی نبوت وقتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دائمی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے عصا والے معجزے کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیجئے اپنے عصا کو، اپنے ڈنڈے کو پھینک دیجئے، اس کو زمین پر ڈال دیجئے۔ فَلَمَّا رَآهَا، موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا تو دیکھا وہ یکدم خشک لکڑی وہ حرکت کرنے لگ گئی، وہ تو سانپ بن کے چلنے پھرنے لگ گئی۔ کأنہا جان، گویا کہ وہ بہت بڑا اژدہا ہے، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ تو انسان ہے، بشر ہے، وَلَّىٰ مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام تو پشت دے کے دوڑ پڑے، بھاگ پڑے ڈر کے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے دیکھا بھی نہیں ہے۔
مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، ڈر کے دوڑ کے بھاگ پڑے۔ اللہ کی طرف سے ندا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ علیہ السلام خوف نہ کیجیے، ڈریے نہیں۔ کیوں؟ اصول ہے انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے ہاں جو انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ میرے ہاں خوف نہیں کھاتے، اور خصوصاً ایسی چیز سے جو انہی کی صداقت و حقانیت کی دلیل بنے، معجزہ ہو ان کا، اس سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ بھی اس سے خوف زدہ نہ ہوئیے۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اب اس کو دوبارہ ہاتھ میں پکڑو، اسی سانپ کو ہاتھ میں پکڑو، ڈرو نہیں، یہ دوبارہ ویسا ہو جائے گا جیسے پہلا تھا۔ سنعیدها سیرتها الاولی، ابھی اس کو میں ایسا لوٹا دوں گا جیسے پہلے تمہارے ہاتھ میں لکڑی تھی، بس تمہارے ہاتھ لگنے کی دیر ہے کہ دوبارہ ایسی لکڑی بن جائے گی۔ اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب وہاں کوئی فرعونی موجود نہیں ہے، وہاں کوئی منکر موجود نہیں ہے، اس وقت اکیلے ہیں موسیٰ علیہ السلام، شجر کے پاس ہیں۔ یہ صرف عملی طور پہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو ایسا معجزہ دیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو جادو کا بڑا چرچا ہے اور لوگ جادوگروں کے کمالات کے بڑے قائل ہیں، تو آپ کا یہ معجزہ یہ جادوگروں کے جادو کی کمر توڑ دے گا اور لوگوں کا اعتماد ان سے ختم ہو جائے گا، اور جادوگر بھی اس کے مقابلے میں عاجز آ جائیں گے کہ ایک خشک لکڑی، اور وہ ایسا چلتا پھرتا دوڑتا بھاگتا بہت بڑا اژدہا، خوفناک اژدہا بن جائے، اور پھر آپ کا ہاتھ لگتے ہی دوبارہ ویسی لکڑی بن جائے، تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں جادوگروں کا جادو بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ تو فرمایا کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں بھیجے ہوئے رسول خوف زدہ نہیں ہوتے، لہٰذا آپ ڈریے نہیں، خوف زدہ نہ ہوئیے۔ یہاں جو بات نبی وقت کو کہی جا رہی ہے، لا تخف، نہ ڈریے، وہاں آپ دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کہا جا رہا ہے لا تخف۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالم ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور نے فرمایا ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء کی وہ شان ہوگی جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی ہے۔ اس لیے یہاں وقت کا نبی ہے، رسول ہے، صاحب کتاب، صاحب شریعت پیغمبر ہے، اس کو کہا جا رہا ہے لا تخف، اور وہاں غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جا رہا ہے کہ لا تخف ولا تحزن۔ اور درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ فرمایا الا من ظلم، ہمارے ہاں خوف زدہ صرف وہ لوگ ہوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، ان کو ڈرنا چاہیے۔ الا من ظلم، ہمارے ہاں اور کوئی بندہ خوف زدہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کسی اور کو میرے سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہاں وہی میرے سے ڈرے جو ظالم ہے، چاہے وہ ظلم اپنے آپ پہ کیا گناہ کر کے، چاہے وہ ظلم کسی اور پہ کیا میری مخلوق میں سے، ظالموں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، ان کو اپنے ظلم کے انجام بد سے ڈرنا چاہیے۔ لیکن فرمایا اس وقت تک ڈرنا چاہیے جب تک توبہ نہیں کر لی، جب توبہ کر لے تو کتنا بڑا ہی گنہگار اور ظالم کیوں نہیں تھا، اس کے بعد پھر اس کا بھی خوف ختم۔ فرمایا ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے تبدیل کر دیا اچھائی سے بعد برائی کے، ظلم کیا تھا، گناہ کیا تھا، برائی تھی، اس کے بعد اس کو بدل دیا اچھائی سے، یعنی توبہ کر لی۔ توبہ یہ حسن ہے، اچھائی ہے۔ جب توبہ کر لی، اب بڑے سے بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا ظالم کیوں نہ ہو، اندر میں بسا اوقات ایک آواز آتی ہے، پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں آخرت میں معاملہ میرا ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا۔
توبہ کے بعد بھی اندر سے ایک ڈر کی، خوف کی آواز آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو ایسا مطمئن ہو جانا چاہیے کہ اب اندر کی آواز جو خوف کی آتی ہے وہ بھی نہیں رہنی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بھی ایک بندہ قتل ہوا تھا، قبطی مر گیا تھا، شاید آپ کے دل میں بھی کسی وقت خیال آئے کہ میرے سے ناحق بندہ مر گیا تھا اور آپ کو بھی اس کا خوف آئے، تو یہ خوف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک توبہ نہ کر لی ہو۔ آپ نے تو خطاً قتل ہوا، آپ سے ایک اجتہادی خطا تھی، گناہ ہے ہی نہیں، نبی تو گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا چونکہ توبہ کر لی اس لیے اب وہ خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ الا من ظلم، مگر وہ شخص جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر تبدیل کر دیا اچھائی کو بعد برائی کے، فانی، پس بے شک میں، غفور، بڑا بخشنے والا ہوں، توبہ کرنے والوں کے لیے تو میرا دروازہ کھلا ہے، اور ایسا کھلا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کوئی بھی معاف کرتا ہے لیکن ریکارڈ میں تو رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کرنے والے کو جب میں معاف کرتا ہوں تو ایسا ریکارڈ بھی ختم کر دیتا ہوں کہ اس کا اپنا وجود جو اس کے گناہ کا گواہ تھا اس کو بھی بھلوا دیتا ہوں۔ کرامن کاتبین جو دائیں بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے یہ گواہ تھے، ان کو بھی بھلوا دیتا ہوں۔ انہوں نے جو اعمال ناموں میں لکھا تھا وہ وہاں سے مٹوا دیتا ہوں۔ جس زمین کے حصے بے کیا تھا وہ زمین گواہ تھی، اسے بھی بھلا دیتا ہوں، اور جس درخت اور پتھر کے قریب کیا تھا وہ اللہ کی مخلوق بھی اس کے گناہ کی گواہ تھی، لیکن ان کو بھی توبہ کرنے والے کا گناہ بھلوا دیتا ہوں۔ اب اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کوئی پروف نہیں، کوئی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی شہادت باقی نہیں رہتی کہ اس بندے نے یہ خطا کی تھی۔ فرمایا میں گناہ گار کو ایسا معاف کرتا ہوں جیسا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اور توبہ والا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جتنا توبہ والا عمل اللہ کو پسند ہے اتنا کوئی اور عمل نہیں، اور شیطان کو جتنا توبہ والا عمل ناپسند ہے اتنا کوئی اور عمل نہیں۔ شیطان کی ساری محنت پر اگر پانی پھیرتا ہے تو وہ توبہ والا عمل پھیرتا ہے۔ شیطان خوش ہو رہا ہوتا ہے میں نے یہ گناہ کروا دیا، یہ گناہ کروا دیا، یہ گناہ کروا دیا، لیکن اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ سالوں والا، کئی سالوں والا گناہوں کا عادی اور خوگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ ایسا معاف کرتا ہے کہ شیطان سر پیٹتا رہ جاتا ہے کہ میری ساری محنت پر ایک لحظے میں پانی پھر گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ دوسرے معجزے کا تذکرہ فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں گریبان میں داخل کیجئے، جو ہی آپ ہاتھ نکالیں گے سورج کی طرح چمکتا ہوگا، اور اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی برس کی بیماری نہیں ہوگی، کوڑ کی بیماری نہیں ہوگی، ایک نور ہوگا۔ جیسے درخت سے آپ نے انوارات نکلتے ہوئے دیکھے ہیں، آپ کو دور سے آگ لگی ہے تو آپ کا ہاتھ بھی ایسے سورج کی طرح شعائیں چھوڑ رہا ہوگا، انوارات پھوٹ رہے ہوں گے، اس کی روشنی اور اس کے نور کو ہر دیکھنے والا محسوس کرے گا، ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی۔ جیسے سورج ہر ایک کو نظر آتا ہے، آپ کے ہاتھ کا نور روشنی بھی ہر ایک کو نظر آئے گی، اور جب دوبارہ آپ اس کو اپنے گریبان میں لے جائیں گے پھر ویسا آپ کا ہاتھ ہوگا جیسے پہلے تھا۔ یہ معجزہ بھی اللہ پاک نے دیا۔ تو فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ، اور داخل کیجیے اپنے ہاتھ کو، فی جیبک، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، نکلے گا وہ سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے، فی 9 آیات۔ آپ کے تمام معجزات جو بڑے بڑے ہیں وہ 9 ہیں،
ان میں سے 2 معجزات یہ ہیں، ایک ید بیضا ہے اور ایک عصا ہے، اور 7 معجزات اس کے علاوہ جو وقتی طور پر قوم پر موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت بتلانے کے لیے عذاب کی شکل میں کبھی خون کا عذاب آیا، کبھی جموں کا عذاب آیا، کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی کوئی اور، اس طریقے سے فرعونیوں پر 9 معجزات میں سے 7 معجزات وہ وقتی آئے ہیں، اور یہ 2 معجزات موسیٰ علیہ السلام کی تعزیز تو ان کے ساتھ رہے۔ فرمایا اب ان معجزات کے ساتھ جائیے الی فرعون و قومہ، فرعون کی طرف جائیے اور اس کی قوم کی طرف جائیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ لوگ ایسے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فسق گناہ کو کہتے ہیں، فسق حد سے تجاوز کرنا۔ اللہ نے ہماری زندگی میں ہر چیز کی ایک حد مقرر کی ہے کہ آپ کے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، بولنے کی بھی ایک حد ہے، کمانے کی بھی ایک حد ہے، خرچ کرنے کی بھی ایک حد ہے، دوستی کی بھی ایک حد ہے، دشمنی کی بھی ایک حد ہے۔ ہر چیز کے لیے اللہ تلک حدود اللہ، یہ تمام احکامات الہیہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ آپ نے ہم نے ان کے اندر اندر رہنا ہے، اور جو ان سے تجاوز کرتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے، وہ فاجر بن جاتا ہے، وہ گناہگار قرار پاتا ہے۔ اگر اس کے صحیح ہونے کا، ٹھیک ہونے کا، حق اور سچ ہونے کا عقیدہ رکھے گا تو پھر وہ بدعتی بن جائے گا، اور اگر عقیدہ نہیں رکھے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا، پھر وہ فاسق فاجر ہوگا، بدعتی نہیں ہوگا۔ بدعتی وہ ہوتا ہے جو غیر دین کو دین سمجھ لیتا ہے، یہ اعتقادی مسئلہ ہے۔ بدعت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے اور فسق کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا یہ لوگ فاسق ہیں، یعنی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے انبیاء کرام کو معجزات دیے، ان کی حقانیت کی نشانیاں اور دلیلیں دی، عقلی دلیلیں دی، جس کا انکار کوئی عقل مند انسان نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن تمام انبیاء کو جتنے معجزات دیے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کے اکیلے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنکھ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمام انبیاء کو اللہ نے جتنے حسن و جمال، جتنی خوبیوں سے نوازا ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ اکیلے کو اللہ نے ان سے زیادہ نوازا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جس پیغمبر کا امتی بنایا، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے، ناز کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اور اس شکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو سیکھ سیکھ کر کے، تلاش کر کر کے ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔